السلام علیکم۔ سراب زیست از قلم رخسار انجم۔ وہ باہر گارڈن میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ چاروں طرف گھاس تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ لیپ ٹاپ پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں چائے پکڑی ہوئی تھی۔ زید کو چائے پسند تھی اور خاص کر کے کام کے وقت وہ چائے پیتا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کی آواز سن کر زید نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ صاحب، وہ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ملازم نے سر جھکائے کہا۔ زید یہ سن کر ایک منٹ ضائع کیے بغیر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیروں میں جوتے پہنے وہ تیز رفتار میں ان کے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ دادو، وہ اپنی دادو کے چہرے کو تھپ تھپاتے بولا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادو، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولیں۔ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جلدی میں اپنی جیب سے موبائل نکالے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر، پلیز آپ جلدی گھر آ جائیں۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ بولا اور کال بند کر دی۔ کیا ہوا اچانک اماں کو؟ سائمہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ زید کے ساتھ بیڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں تائی، اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر باندھے دوسرا ہونٹوں پر رکھے پریشانی کے عالم میں سامنے بے ہوش پڑی بی جان کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی بی جان کا چیک اپ کیا اور انجیکشن لگا کر زید سے مخاطب ہوئے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں زید، بی جان بالکل ٹھیک ہے، بس اسٹریس لینے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ وہ اسٹریس نہ لے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکے تھے۔ زید سر پر ہاتھ رکھے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پریشان نہ ہو زید، ٹھیک ہو جائیں گے اماں۔ سائمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو سائمہ؟ فائزہ ابھی اپنے کمرے سے فریش ہو کر آئی تھی۔ ہر بات سے بے خبر وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اسٹریس لے رہی ہیں، اور بالکل وہ لے ہی رہی ہیں کیونکہ یہ لوگ انہیں دے رہے ہیں، سائمہ نے فکر مندی سے کہا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ، ہم کیا کریں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹوں کو کچھ خیال ہی نہیں ہے ماں کا، ہر بار ماضی کی باتیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور نہیں تو کچھ اماں کی طبیعت کا ہی خیال کر لیں، جانتے بھی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ فائزہ نے کہا، انہیں صرف خود سے مطلب ہے، اپنے کاموں سے، پیسہ بناؤ کھاؤ پیو، بس یہی زندگی ہے ان کے لیے، انسان مرے یا جیے اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا؟ سائمہ چڑ سی گئی تھی، اور چڑھتی بھی کیسے نہ، ایک دن کی بات ہو تو صحیح، ہر دن وہی باتیں، اب وہ بیزار ہو چکے تھے۔ بہت ہی نافرمان اولاد ہے اماں کی۔ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ دھیان سے بی بی، ایک عدد شوہر بھی ہے تمہارا ان کی اولاد میں سے؟ سائمہ نے جیسے محتاط کیا۔ ہاں شوہر ہے، پر ہے تو نافرمان نہ، اس لیے میری بچی زوبیہ بھی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل، کیا ہوا لوٹایا جاتا ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ زوبیہ کو ہدایت دے گا، سائمہ نے تسلی دی۔ آج کھانے میں کیا بناؤں باجی؟ ملازمہ آ کر بولی۔ جو دل کرے بنا لو، فائزہ نے تنگی سے کہا۔ اپنے شوہر کا پتہ نہیں ہے کیا؟ ان کی پسند کا کھانا نہیں بنا تو پھر تماشا ہوگا، اس نے اسے آگاہ کیا۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں قسم سے، تم ہی بتا دو کچھ، میں اماں کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ یہ کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے تیار ہوتا دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں ظاہر ہے، اب میں ہر وقت تو گھر میں رہنے سے رہی نہیں۔ اس نے لپسٹک اٹھائی اور اپنے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ پر آپی، آپ تیار ہو کر کیوں جا رہی ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ ایزل، سوال مت کیا کرو، ردا نے اس کی طرف مڑتے سخت لہجے میں کہا۔ پر آپی، وہ بھی بول رہی تھی جب ردا نے اس کی بات کاٹی۔ ایزل، اس نے پہلے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا۔ ڈونٹ آسک اینی کوسچن، وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ نیوی بلو شرٹ جو اس کے گھٹنوں سے اوپر تک تھی اور پاجامہ بھی اسی رنگ کا تھا، دوپٹہ وہ تو کبھی اس نے لیا ہی نہیں تھا۔ پورچ میں داخل ہوتے اب وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی کی آواز پر ٹھہر گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انیتا نے پوچھا۔ گلاسز آنکھوں سے اتارے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ پرس بازو پر لٹک رہا تھا، معلوم ہو رہا تھا وہ ابھی باہر سے آئی ہیں۔ آپ کو کب سے فکر ہونے لگی کہ میں کہاں جاتی ہوں کہاں نہیں؟ اس نے طنز کیا۔ تمیز سے بات کر لو گی تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، انیتا نے سختی سے ٹوکا۔ آپ میرے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گی تو آپ کا بھی کچھ نہیں جائے گا، ردا اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی پورچ سے نکال کر وہ سڑک پر لے آئی۔ وہ اتنی اسپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ روڈ پر چلنے والے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر میں اس نے گاڑی روکی، گاڑی سے نکل کر وہ اندر کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے شخص نے
نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ ٹیبل سے ہاتھ ہٹائے وہ فرصت سے چیئر پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے تو کبھی جاننا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ کیسی ہوں، سوچا خود ہی آ جاؤں۔ اس نے بالوں کو پیچھے دھکیلتے جیسے جتا کر کہا۔ تم یہاں کب آئی ہو؟ مقابل پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر خبر رکھتے تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس نے طنزیہ کہا۔ وہ کیا ہے، ابھی تک جاسوسی کا کام شروع نہیں کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، تم سے وہ کام ہوگا بھی نہیں، تو پھر یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ردا نے آئی برو اچکائے۔ اتنے وقت بعد ملے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیسے آنا ہوا؟ وہ جیسے اس کی بات پر چڑ سی گئی۔ اوکے ریلیکس، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہلکا مسکرایا۔ بائی دا وے کیسی ہو؟ اس نے اب جا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس کے پوچھنے پر وہ دل سے مسکرائی۔ اچانک کیسے آ گئی لاہور؟ اچانک کیا، میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے، اب میں باقاعدہ ڈاکٹر ہوں، اس نے فخر سے بتایا۔ کیا واقعی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس، کانگریچولیشنز۔ تھینک یو۔ ویسے اگر تم مائنڈ نہ کرو تو جاؤ، میں بزی ہوں، اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ تم فری کب ہوتے ہو زید؟ اس نے جیسے جتا کر پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہوتا ہوں کبھی کبھی۔ اوکے، رات کا ڈنر میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے سی آف کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زید نے گہرا سانس لیا، مانو جیسے اب اس پر عذاب نازل ہوا ہو۔ مار دو سالے کو، اس نے یہ کہہ کر فون جیب میں رکھا اور آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ بڈھے کو ایک بار میں بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنے آفس میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا کوٹ کرسی سے اٹھائے اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے کندھے پر ڈالا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ بول، کدھر ہو؟ اگلا بندہ کال پر بولا۔ یہ بیویوں کی طرح سوال مت کیا کر عزیز، وہ ونڈو اسکرین سے باہر سڑک پر دیکھتے بولا۔ بکواس بند کر، صاف صاف بتا کدھر ہے، اس بار سختی سے پوچھا گیا۔ گاڑی میں ہوں، فون اسپیکر پر رکھ کر اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ ابھی کے ابھی مجھ سے ملو، حکم دیا گیا۔ میں تم سے ملنے آؤں؟ ابھی اتنے اچھے دن نہیں آئے تمہارے۔ کبیر، میں سیریس ہوں، ضروری بات کرنی ہے، 5 منٹ میں مجھ سے اپارٹمنٹ میں ملو، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر میں کبیر نے اس کے اپارٹمنٹ کے آگے گاڑی روکی اور تیز قدم بڑھاتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ عزیز سامنے لاؤنج میں ہی ٹہل رہا تھا، اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم نے اکرم کو مروا دیا، عزیز نے بے حد غصے میں اسے دیکھ کر کہا۔ کبیر اسے پرسکون انداز میں دیکھتا رہا، پھر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہمان گھر پر آئے تو اس سے کچھ کھانے کا پوچھتے ہیں، پھر بکواس کرتے ہیں، کبیر نے ٹوکا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ کبیر، تم نے کیوں مروایا اکرم کو؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جو بات نہیں مانے گا وہ جان سے جائے گا، وہ بے حد پرسکونی سے بولا۔ یہ اصول تھا اور یہی رہنا تھا۔ عزیز اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا شخص تھا وہ، ذرا سا احساس نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹے۔ مر وہ گیا، تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ عزیز کے اڑے رنگ کو دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کبیر، تم جانتے نہیں تم نے خود کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈالا ہے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، امریکہ کے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے قاتل کو ڈھونڈنے میں پولیس کو وقت لگے گا؟ بالکل نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں انہیں پتہ چل جائے اور وہ مجھے گرفتار کرنے آئیں اور میں ان سب کے ہاتھ کاٹ دوں جو وہ میری طرف بڑھائیں۔ کبیر، تمہارے لیے لوگوں کی جان لینا اتنا آسان ہے؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ سانس لے رہا تھا اور اب اوپر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مت کر یار، غلط ہے یہ، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ عزیز اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ مجھے لیکچر نہیں پسند، اس نے انگلی اٹھائے منع کیا۔ عزیز نے گہرا سانس لیا۔ وہ کبیر تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اب چائے پلاؤ گے یا ایسے ہی جاؤں؟ نہیں پلاؤں گا، جا یہاں سے، عزیز نے غصے سے منہ پھیرا۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر کبیر نے ایک کہکا لگایا۔ پلاتے ہو یا بھابھی کو بلاؤں؟ سالے بھابھی کی ایسی کی تیسی، کبیر بھاگا، عزیز بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ آخر کار عزیز نے اسے پکڑ لیا اور اسے 1-2 لگائے۔ دونوں ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ عزیز کبیر کا بچپن کا دوست تھا، امریکہ بھی وہ کبیر کے کہنے پر اس کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے ابو امی کی وفات ہو چکی تھی جب وہ چھوٹا تھا۔ ایک بہن تھی، دونوں پھپھوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور پھر عزیز کبیر کے ساتھ امریکہ آ گیا تھا۔
وہ کبیر سے بہت مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ اسے الٹے سیدھے کام کرنے سے روکتا تھا، پر وہ کبیر تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ تھوڑی دیر اس کے ساتھ باتیں کر کے وہ اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے روکی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے سیٹ سے کوٹ اٹھائے بازو پر ڈالا اور گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم رک گئے اور وہ پلٹا۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ سامنے کھڑی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، یک لفظی کہا اور اوپر کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کی اگلی بات پر مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ کیا تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ نہیں گزار سکتے؟ میرا وقت قیمتی ہے اور میں اسے تم پر نہیں ضائع کر سکتا۔ وہ یہ کہہ کر اب اوپر جا چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑی سیڑھیوں کو تکتی رہی جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ خود کو مار دے۔ کیا قسمت تھی اس کی۔ وہ گہرا سانس لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا تم واقعی الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہو؟ اس نے سڑک پر چلتے ہوئے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ بالکل، اس نے اتنا ہی کہا اور چلتا رہا۔ کیا چچا کو بتایا ہے تم نے اپنے فیصلے کے بارے میں؟ نہیں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اس کی طرف اپنا رخ کیا۔ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ انسان کو اپنے فیصلے خود تک ہی محدود رکھنے چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم لوگوں کو اپنا سمجھ کر انہیں اپنے فیصلے بتاتے ہیں تو وہی ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ زید نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کہا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پر کیا بی جان تمہیں جانے دے گی؟ اس نے پوچھا۔ جانتا ہوں وہ منع کریں گی، پر میں اس بار نہیں رکوں گا۔ میری زندگی میں زنیرہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور مجھے اس کے لیے الگ گھر میں شفٹ ہونا پڑے گا، وہ گھر جو بابا نے میرے اور زنیرہ کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ چچا وقار اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ ان کا سامنا کرے۔ اب وہ چلتے چلتے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ پوری سڑک خالی تھی، رات گہری ہو رہی تھی اور یہ دونوں دوست سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ پھر کیا تم کمپنی بھی چھوڑ دو گے؟ وہ بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ ہرگز نہیں، میں کمپنی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس میں میرے باپ کا آدھا حصہ ہے اور میں کسی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لوٹ کر کھا جائیں گے، زید نے منہ بنا کر کہا، جس پر عمار کی بے باک ہنسی نکلی۔ زید نے ناسمجھی سے آئی برو اچکائے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر عمار نے اپنی ہنسی سمٹی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ زید نے پوچھا۔ تم برائی کر رہے ہو اپنے چچاؤں کی؟ میں نے کوئی برائی نہیں کی، صرف حقیقت بیان کی ہے، اس نے صاف گوئی کی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو تم انہیں منہ پر کہہ دو، اس نے چیلنج کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں کہہ سکتا؟ زید نے آئی برو اچکائے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ ہاں یار، صحیح کہہ رہے ہو تم، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ زید نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی بات پر اتفاق کیا۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، انہیں کہہ کر دکھاؤ، شرم کرو، کتنے بڑے ہو گئے ہو زید، اپنے قد کا ہی لحاظ کر لو، ڈرتے ہو اپنے چچاؤں سے؟ عمار اسے اکسا رہا تھا۔ قد کا زید لمبا تھا اور عمار اس سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ زید جب چلتا تھا تو لوگ اسے دیکھتے تھے، جبکہ اس کی نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ اسے لوگ پٹھان کہتے تھے، وہ تھا بھی تو پٹھانوں جیسا۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے خوبصورت مانا جاتا تھا اور اس نے کبھی اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں کیا تھا۔ سوری میرے بھائی، مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ میں لڑکی نہیں ہوں۔ اب میں لڑکیوں کی جگہ شرمانے لگ جاؤں تو وہ بیچاریاں کیا کریں گے؟ زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکراتے وقت اس کے سفید ماتھے پر ہلکی سی نس واضح ہوتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، عمار بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں چلتے ہوئے سڑک پار کر چکے تھے۔ وہ تقریباً رات کے 12 بجے گھر لوٹی۔ معاذ گارڈن میں بیٹھا کوئی بک پڑھ رہا تھا۔ اس نے رضا کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً وہ اگر موڈ میں ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ضرور لگاتی، پر شاید اب وقت بدل گیا تھا۔ اسے رضا پہلے جیسی نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوفے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے اسے ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ لاؤنج میں وہ صوفے پر کھڑی ناچ رہی تھی۔ لاؤنج کی لائٹس تقریباً بند تھی، بس ایک لائٹ چل رہی تھی جس کی روشنی پنک کلر کے کلب جیسا منظر شو کر رہی تھی۔ سامنے بڑی LCD چل رہی تھی اور ساتھ ہی تیز آواز میں چلتا ہوا ساؤنڈ۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر صوفے سے نیچے اتارا تو اس کے پیر لڑکھڑائے، وہ گرتے گرتے بچی۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا اور اس کا بازو چھوڑتے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، وہ ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ گرین ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ساؤنڈز بند کیے اور دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ رضا؟ معاذ نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ کیا؟ اس نے بامشکل کہا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟
یس برو، وہ شوقیہ انداز میں بولی اور پیچھے صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس وقت اگر معاذ اس سے کچھ کہتا بھی تو اسے سمجھ نہیں آتا۔ اس نے گہرا سانس لیا، یہ اس کے لیے نیا تھا۔ ردا نے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی۔ اس کو بازو سے کھینچتے معاذ نے دوبارہ سے کھڑا کیا اور کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے اس نے اس پر بلینکٹ ڈالی۔ کمرے کی لائٹس آف کرتا وہ لاؤنج میں آیا۔ نیچے گرے تکیے جو کچھ دیر پہلے ردا نے پھینکے تھے وہ اٹھائے اس نے صوفے پر سیٹ کر کے رکھے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ردا کب سے ڈرنک کرنے لگی ہے؟ وہ لیٹے خود سے پوچھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے ان گھر والوں کو؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ حسب عادتاً اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ نماز ادا کر کے وہ جم پر گیا۔ واپس آ کر آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ تیار ہو کر اس نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا، جہاں ایزل پہلے سے موجود تھی۔ کیا کر رہی ہو ایزل؟ اس نے پوچھا اور اپنی کہنیاں فولڈ کرتے کھانا نکالنے لگا۔ میں نکال دیتی ہوں بھائی۔ اس نے معاذ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور خود کھانا نکال کر اسے تھمایا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آفس گئے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ ایزل بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ ایزل، ایک بات پوچھوں؟ اچانک بات یاد آنے پر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی پوچھیے۔ ردا کہاں گئی تھی کل؟ تمہیں کوئی علم ہے اس بات کا؟ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتہ۔ اگر میں ان سے پوچھتی بھی ہوں تب بھی وہ نہیں بتاتی، الٹا ڈانٹ دیتی ہیں، اس نے خفگی سے کہا اور سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے اپنے آفس کے لیے روانہ ہوا۔ کیسی ہو ایزل؟ وہ کچن سے نکل کر اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے آتی کسی شخص کی آواز پر وہ رک گئی اور اس کی جانب مڑی۔ الحمدللہ۔ اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا جو سر سے گھسک رہا تھا۔ ویسے یہ دوپٹہ کیوں پہن لیتی ہو یار؟ اس کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہو، اس نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے گندی نظر رکھنے والے مردوں کی وجہ سے عورتیں سب مردوں کو برا سمجھتی ہیں۔ اس میں گندی نظر کیا ہے؟ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی نہیں تو یقیناً وہ غلط بات کرنے سے پرہیز کریں گے۔ وہ ایک نظر سختی سے اسے دیکھتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ آفس کے مرکزی کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔ صرف میز پر لیمپ چل رہی تھی جس کی روشنی کرسی پر بیٹھے وقار احمد کے پریشان اور غصے سے تپتے چہرے کو واضح کر رہی تھی، اور فیاض احمد بے تابی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ زید ٹیبل سے دور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا اور وہ باہر تاریکی میں گھور رہا تھا۔ سارے ورکرز نے کام کرنا بند کر دیا ہے، وقار احمد غصے میں دانت بیچ کر بولے۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں نے آج سارا دن ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، فیاض احمد نے کہا۔ اس ہڑتال کا کون ذمہ دار ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہیں سمجھتا؟ وہ زید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وقار احمد کی طرف مڑ کر کہا۔ ورکرز کو کسی نے بہکایا ہے اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی بندہ ہے جو ہمارا نقصان چاہتا ہے، اور وہ تم ہو زید۔ وقار احمد نے سختی سے کہہ کر انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ زید ان کی اس بیتوکی بات پر سر جھکائے ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے آپ خود کو دیکھیں چچا جان، خود کو ایک بزنس مین سمجھتے ہیں جبکہ آپ کو نالج رتی بھر بھی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں تو بھی اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ ورکرز نے اچانک ہڑتال نہیں کی، وہ کافی عرصے سے اپنے حقوق مانگ رہے تھے اور آپ نے ہمیشہ ان کو نظر انداز کیا، اور رہی بات نقصان پہنچانے کی تو وہ کیا ہے نا چچا جان۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے ٹیبل پر جھکا۔ اس کمپنی میں میرے باپ کا آدھا حصہ ہے تو میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، جہاں تک آپ کو نقصان پہنچانے کی بات رہی تو اگر مجھے کوئی ایسا موقع ملا تو میں گنواؤں گا نہیں، وقار احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ سرد مہری سے بولا اور سیدھا ہو کر واپس پلٹا۔ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو زید، آج کل زیادہ ہواؤں میں اڑ رہے ہو، 1 منٹ میں تمہیں زمین پر پٹک سکتا ہوں۔ انہوں نے ترشی بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ زید نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ان کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر کی جانب آسمان کو تکتا رہا۔ یہ کیا تم لوگ فضول بحث میں پڑ گئے ہو؟ یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ فیاض احمد وقار احمد کے عین سامنے چیئر پر آ کر بیٹھے۔ میں بحث نہیں کر رہا، یہ سچ ہے، اور اہم مشینری جو کل غائب ہوئی وہ بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں لے جا سکتا۔ وقار احمد ایک نظر اس کی پیٹھ دیکھتا منہ پھیر گیا۔
کہیں ایسا تو نہیں چچا جان اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہو؟ کیونکہ جو ڈائریکٹ بغیر انویسٹیگیشن کے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خود کو بچا رہے ہیں تاکہ بات ان پر نہ آئے۔ زید اپنا رخ ان کی طرف کرتے سنجیدگی سے بولا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں اس کمپنی کا مالک ہوں، میں اپنی کمپنی کو نقصان پہنچاؤں گا؟ اوہ کانگریچولیشن۔ وہ آگے بڑھتا ٹیبل پر جھکا، گاڑی کی چابی اٹھانے کے غرض سے جو اس نے تھوڑی دیر پہلے رکھی تھی۔ وقار احمد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس کمپنی کے مالک ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے تو فیاض چچا اس کمپنی کے مالک تھے۔ زید فیاض احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، چچا جان کیا آپ نے وقار چچا کو آنر بنایا اس کمپنی کا؟ زید کی اس بات پر فیاض احمد سر جھکائے ہنس دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وقار ہمیشہ خود کو اس کمپنی کا مالک کہتے ہیں، حالانکہ فیاض احمد ہیں۔ ویسے تو کمپنی میں یہ تینوں پارٹنرز ہیں، پر کمپنی کا آنر فیاض احمد کو بنایا تھا ان کے مرحوم ابا نے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے۔ انہیں لگا وہ اسے بہتر سنبھالے گا۔ وقار احمد اس کی بات پر غصے سے دانت پیستا زید کو گھورتا گیا اور زید کندھے اچکائے وہاں سے چل پڑا۔ باہر نکلتے وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روکے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ چلتا ہوا لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ سے نکلتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جی ڈاکٹر کہیے۔ کچھ دیر پہلے ہی زید کو ڈاکٹر کی کال آئی تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ زنیرا کی جو رپورٹس کروائی تھیں وہ بالکل ٹھیک آئی ہیں اور وہ کافی بہتر ہے پہلے سے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس ایک بار پھر دیکھتے زید کو بتایا تھا۔ کیا واقعی؟ اس کا مطلب ہے زنیرا کو ڈسچارج مل سکتا ہے؟ زید کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اس کی بہن، اس کی زنیرا۔ جی بالکل، بس کچھ دن باقی اسے یہاں رہنا ہوگا، پھر اسے مکمل طور پر ڈسچارج مل جائے گا۔ وہ اب رپورٹس ٹیبل پر رکھ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کے اتنا وقت بعد ٹھیک ہو جانے پر وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اس کے لیے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا مسٹر زید، انہیں جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زید نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے تھوڑا آگے ہو کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیے مسٹر زید، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ زنیرا کی کنڈیشن کیسی تھی۔ وہ ٹراما میں تھی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے بھلانے کو تیار نہیں تھی۔ فیملی کی، سوسائٹی کی باتیں، وہ زیادہ اسٹریسڈ تھیں۔ چونکہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ ان کے سامنے ماضی کی کوئی بات نہ دہرائی جائے، اس سے وہ واپس ماضی میں چلی جائیں گی اور پھر اسٹریس، اوور تھنکنگ، ڈپریشن اور ایک بار پھر ان کے کوما میں جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ زید غور سے ان کی بات سن رہا تھا۔ ایک طرف خوشی تھی اس کے بالکل ٹھیک ہو جانے کی اور دوسری طرف ڈاکٹر کی کہی گئی باتیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر باہر نکل آیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی وہ کچھ دیر یوں ہی دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، آج وہ بہتر لگی تھی پہلے سے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ وہ اس کی طرف رک کے یہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زوبیہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے، زید نے اس کو دیکھ کر کہا۔ زنیرا نے آنکھیں بند کی۔ ایسی یاد کا کیا فائدہ جب وہ ملنے ہی نہ آئے؟ اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں سرخ تھی، دل میں دکھ تھا۔ اسے شکایت تھی، وہ اسے یاد کرتی تھی۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ وہ اسے یاد کرتی ہے، پر اسے دکھ تھا، وہ اسے ملنے نہیں آتی تھی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے جب ہم یاد کرتے ہیں پر ہم مل نہیں پاتے، کیونکہ کبھی کبھار یاد کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ملنا نہیں، زید نے کہا۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ ایک بات کہوں بھائی؟ زنیرا نے زید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، البتہ آنکھوں میں نمی آج بھی واضح تھی۔ کہو میری جان، کیا کہنا ہے؟ زید اس کا ہاتھ پکڑے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بار کبیر سے ملوا دیں؟ زنیرا نے بے حد التجا آنکھوں میں سجائے زید کو دیکھا۔ آنکھیں بھیگ چکی تھی، ایک آنسو گال کو بھگو چکا تھا۔ اف، کس کمبخت سے محبت تھی نا زنیرا کو بھی، جب بھی آتا تھا آنکھوں میں آنسو لے آتا تھا۔ زنیرا؟ زید نے اپنی حیرت جسے اس لفظ میں جمع کی ہو، وہ حیرت بھری نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا تھی وہ؟ اتنی پاگل، اتنی دیوانی، اتنی بے پناہ محبت تھی اسے اس شخص سے جس نے اسے رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ پلیز بھائی، اس نے اصرار کیا۔ زید نے گہرا سانس لیا۔ کیوں کر رہی ہو زنیرا ایسا؟ کیوں؟ تم اس سے ملنے کا کیسے کہہ سکتی ہو؟ زنیرا جو تمہیں چھوڑ گیا تھا 2 سال پہلے، اور ان 2 سالوں میں اس نے تمہیں رسوا کر کے رکھ دیا،
تم نے اسے دل دیا اور اس نے تمہیں رسوائی، کیا یہ ہوتی ہے محبت؟ زید کے لہجے میں غصہ، حیرت، بے بسی واضح تھی۔ زنیرہ نے سر جھکا لیا۔ اس کا بھائی اسے ڈانٹ رہا تھا، آج وہ اسے ڈانٹ رہا تھا اور وہ اس کی ڈانٹ سننا چاہتی تھی۔ ہوش میں آؤ زنیرہ، وہ تمہارے قابل نہیں تھا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا، وہ تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث بنا ہے زنیرہ، اس نے تمہیں ہر ایک کی نظروں میں گرا دیا، اس نے تمہیں لوگوں کی نظروں میں برا بنا دیا، اور آج بھی تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اس سے ملواؤں، تم آج بھی اس سے۔ زید کہتے کہتے رک گیا، وہ بس اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زید نے اپنا منہ پھیرا، زنیرہ ہمیشہ اسے حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا، وہ ہمیشہ دھیرے بولتی تھی، اس کی آواز میں اس کی معصومیت واضح ہوتی تھی۔ زید نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اس نے مجھے رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اس نے مجھے اپنوں کی نظروں میں گرا دیا، اس نے مجھ سے وہ سارے مقام چھین لیے جو کبھی لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس نے مجھے پاگل خانے پہنچا دیا۔ اس نے کہکا لگایا۔ زید بس اسے دیکھے گیا، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کس بات پر ہنسی تھی۔ لیکن بھائی پتہ ہے فرق کیا ہے، میں نے اس سے محبت کی تھی، اس نے نہیں کی تھی۔ وہ زید کی آنکھوں میں دیکھ کر اداس لہجے میں بولی، جیسے افسوس کر رہی ہو۔ میں اسے نہیں بھول پاتی بھائی، میں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ، پر وہ میرے دل سے نہیں نکلتا، وہ جیسے میری روح میں قید ہو چکا ہے، اور وہ تب تک میری روح میں رہے گا جب تک میں رہوں گی، اور جب میں نہیں رہوں گی تب وہ بھی نہیں ہوگا بھائی، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھاری تھی، اس کے آنسو گالوں پر بہہ چکے تھے، آنکھوں میں جیسے سمندر قید کیا ہو۔ دل میں بہت باتوں کا بوجھ تھا، وہ رونا چاہتی تھی، وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی، وہ دل کھول کر رونا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیوں وہ چپ تھی۔ اسکارف آج بھی اس نے سر پر لپیٹا ہوا تھا۔ کیا کوئی لڑکی زنیرہ جتنی فرمانبردار ہوگی؟ ہاں شاید، کیا پتہ، پر زنیرہ اس کی بات الگ تھی، کیونکہ وہ سب سے الگ تھی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے حادثے ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہر چیز بدل جاتی ہے، نہ وہ وقت ویسا رہتا ہے اور نہ ہی انسان۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کسی انسان کو پوری طرح بدل دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پورچ میں کھڑا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کبھی اپنی گھڑی کو دیکھتا تو کبھی گیٹ کی جانب۔ یقیناً وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں گیٹ کھلا اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ معاذ نے نظریں اٹھائے گاڑی کو دیکھا اور پھر اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ نیلے کلر کا پاجامہ، پنک گھٹنوں سے اوپر تک آتی شرٹ، کھلے بال جو گردن پر بکھرے پڑے تھے، اور بازو میں پرس لٹک رہا تھا۔ کیسے ہو معاذ؟ پتہ نہیں کہاں گم رہتے ہو، آج کل ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ ردا مسکرا کر آگے بڑھی اور اپنا بازو معاذ کے بازو میں ڈالے گارڈن کی طرف چل دی۔ وہ دونوں بہن بھائی کم دوست زیادہ لگتے تھے۔ یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے، اتنی مصروفیت کہ گھر کے لیے وقت نہیں، معاذ نے شکایت خانہ انداز میں کہا۔ اب دونوں گارڈن میں پڑے کاؤچ پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ کیا ہمارا کوئی گھر ہے معاذ؟ ردا نے بے حد انجان بن کر سوال کیا تو معاذ پل بھر کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ تمہارے خیال میں یہ کیا ہے جہاں اس وقت تم موجود ہو؟ معاذ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ردا نے نظریں گھمائی، پورے گھر کو دیکھا اور پھر معاذ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ صرف رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، اسے گھر نہیں کہا جاتا، گھر ایسے نہیں ہوتے معاذ، ردا نے معاذ پر زور دے کر کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ، تکلیف، طنز شامل تھا۔ تم کب سے ڈرنک کرتی ہو؟ معاذ ڈائریکٹ اپنی بات پر آیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے کل رات نشے میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، جب سے تکلیف گہرائی سے محسوس ہونے لگی۔ تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا یہ تکلیف کم ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے خود کو یتیم محسوس کیا جائے؟ اس نے سرد مہری سے کہا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے ردا، اور یہ ٹھیک نہیں تمہارا اس طرح کلب جانا، ڈرنک کرنا، معاذ بول رہا تھا جب ردا نے اس کی بات پر بے باک کہکا لگایا۔ معاذ چپ ہو گیا۔ ایک کام کرو معاذ، پہلے اپنے موم ڈیڈ کو سمجھاؤ کہ وہ کلب نہ جائیں، پارٹیز نہ کریں اور ڈرنک بھی نہ کریں، دین آئی ول بی تھنک اباؤٹ اٹ۔ وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ معاذ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اپنے بالوں کو سختی سے جھنجھوڑا۔ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے وہ سوچ رہا تھا، کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا موم ڈیڈ اپنی زندگیوں میں مگن رہیں گے؟ کیا انہیں اپنے بچوں کا خیال تک نہیں آئے گا؟ کیا ان کے بچے کھائی میں گر جائیں گے، اس کھائی میں جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا؟ ردا، وہ جلدی جلدی میں لاؤنج میں داخل ہوتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔
اپنے باپ کی آواز پر اس کی ٹک ٹک کرتی ہیلز بند ہوئی۔ وہ پلٹی اور ان کی طرف دیکھا جو صوفے پر پشت ٹکائے ہمیشہ کی طرح رعب سے بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ، انہوں نے سرد مہری سے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ردا نے منہ بگاڑا اور ٹک ٹک کرتی ہیلز کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی ڈیڈ، اس نے جنید کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم وہاد سے ملی تھی؟ جنید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے ملا تھا، اس نے صاف گوئی کی۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا؟ جنید نے اب کی بار تھوڑا سختی سے پوچھا تو بالوں میں ہاتھ پھیرتی ردا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ ہاں، پر میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، ردا نے اپنا کارنامہ فخر سے بتایا۔ جنید نے سخت نظروں سے اسے دیکھا جیسے غصہ ضبط کر رہے ہوں۔ لاؤنج میں اس وقت ردا، جنید، انیتا اور ایزل موجود تھے۔ تم نے اسے تھپڑ مارا تھا؟ جنید نے پوچھا تو ردا فاتحانہ مسکرائی۔ بالکل، میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ردا نے اپنا ایک اور کیا ہوا کارنامہ بیان کیا۔ انیتا نے اسے غصے سے دیکھا جبکہ ایزل ڈری سہمی اپنے باپ پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اسے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ ردا ان کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کیسے بولتی ہے۔ اگلے ہی پل چٹاک کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ زمین پر پڑی تھی، دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ بالوں نے پوری طرح اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ ایزل نے خوف سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ معاذ جو لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی، میری نرمی کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، جنید نے چلا کر غصے میں کہا۔ معاذ چلتا ہوا ردا کے قریب آیا، اسے اٹھانے کی غرض سے، اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ردا نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا اور ہلکا مسکرائی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ انجام بہت سخت ہوگا۔ اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرو، پتہ بھی ہے کون ہے وہ، دبئی کا ڈون ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ جنید جیسے بھڑک پڑا۔ معاذ نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا، اسے دکھ ہوا تھا۔ اس کے باپ کی نظروں میں پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ ڈیڈ، جب ردا نہیں چاہتی اس سے شادی کرنا تو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، آپ اس طرح کسی اور کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ معاذ نے ردا کی فیور میں بات کی تو انیتا نے اسے سختی سے ٹوکا۔ تم ہماری اولاد ہو اور ہم پر فرض ہے کہ ہم تم لوگوں کے لیے بہتر سوچیں، اور جنید نے وہاد کو چنا ہے تو یقیناً اس میں کوئی بات ہوگی، انیتا نے صاف گوئی کی۔ ردا اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے روبرو آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کے ہاتھ میں دم نہیں تھا ڈیڈ، آپ کے اس تھپڑ نے مجھ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ وہ کہکا لگائے ہنسی۔ جنید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں تو موم، کیا کہہ رہی تھی آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے سوچیں، بالکل ایسا ہی کہا نا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ آپ موم، آپ نے اور ڈیڈ نے ایسا کیا ہی کیا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو؟ وہ چلا کر بولی، اس کی آواز میں کرب تھا۔ ردا، معاذ نے اسے ٹوکا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا اس طرح موم ڈیڈ سے بات کرنا۔ نو معاذ، آج نہیں، آج میں بولوں گی، ردا نے سختی سے کہا اور دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تو بتائیں، کیا کیا ہے آپ لوگوں نے ہمارے لیے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی پھیلی۔ تم اس وقت اگر اس حال میں ہو تو ہماری بدولت۔ ہم نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا؟ پیسے، کپڑے، جوتے، کھانا پینا، ہر ایک چیز دی۔ ہماری وجہ سے یہ تم اس طرح کے ڈریسز پہنتی ہو، فرینڈس کے ساتھ پارٹیز گھومتی ہو، ہر چیز ہماری دی ہوئی ہے، اور تم یہ پوچھ رہی ہو کہ کیا دیا ہے؟ انیتا نے تبصرہ کیا۔ ردا نے ان کی بات پر بے باک کہکا لگایا۔ بالکل موم، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں۔ آج میں اس حال میں ہوں تو بالکل آپ کی مہربانی ہے۔ آپ کی وجہ سے ہی میں آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑی باتیں کر رہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہی میں آج آپ سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہوں۔ بالکل، اس کا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی۔ ردا نے غصے سے دانت پیچے۔ ایک بار پھر اس کے منہ پر زناتے دار تھپڑ لگا تھا، اور اس بار اس کے منہ پر تھپڑ اس کی ماں نے لگایا تھا۔
آپ کے یہ تھپڑ سچ کو نہیں بدل سکتے۔ آپ لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مان لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، مان لیں کہ آپ اچھے ماں باپ نہیں ہیں، ردا نے چیخ کر کہا۔ اس بار اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ غصہ آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ چلو یہاں سے ردا۔ معاذ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں بتاؤ معاذ، یہ اس دنیا کے سب سے برے ماں باپ ہیں۔ انہیں بتاؤ یہ اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، یہ نفرت کرتی ہوں میں ان سے، نفرت۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے زور زور سے چلا کر بولی۔ آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ ایزل اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ وہ بہت نازک تھی، رو پڑتی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ معاذ نے اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر وہ ردا کو اندر لے گیا۔ ایزل بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جنید اور انیتا کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ردا کی باتوں نے دل پر اثر کیا ہو۔